बोलो करबला का मैदान कितने बजे शुरू हो गया? सब बराबर बोलो। और वो जुमा का दिन था, यानी उस जमाने में हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे, उनकी उम्र थी 55 यानी 55। और उस जमाने में कौन सा दिन था? और सुबह 8 बजे तकरीबन ये करबला का मैदान, आपको मालूम है वो कोई लड़ाई नहीं थी। बोलो लड़ाई, क्योंकि हजरत हुसैन के साथ कितने लोग थे? हजरत हुसैन के साथ मर्द, औरतें, बच्चे सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 150। बोलो कितने? 100। और सामने 1,20,000। बोलो कितने? 40,000 इधर खड़े, 40,000 इधर खड़े, 40,000 उधर खड़े हैं। और होता कैसा था मालूम है? मुकाबला कैसा था? वहां से आवाज आती थी अपने एक आदमी को भेजो। हजरत हुसैन यहाँ पर कहते थे भाई कोई एक मैदान में चले जाओ, तो कोई एक मैदान में जाता, 1,20,000 उसके ऊपर हमला करते। सोचो क्या हाल होता होगा, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लेकिन ये जुमा का दिन था। कितने बजे ये मामला शुरू हुआ? अपना सुबह। आपको मालूम है एक वक्त वो आया, हजरत हुसैन ने अपनी जबान से कहा मेरे बड़े बेटे अली अकबर मैदान में आ जा। बड़े बेटे, उम्र 16-17 साल, नाम क्या? अली अकबर मैदान में। अब्बा को मालूम है, हजरत हुसैन को मालूम है मेरा बेटा जाएगा वापस नहीं आएगा, मालूम है। लेकिन जब बेटा घोड़े पर बैठा, अली अकबर बोलो जब घोड़े पर बैठे जाने लगे, हजरत हुसैन, भाई बाप तो बाप होते ना, हजरत हुसैन की आंख में आंसू थे। मेरा बेटा इधर आओ। हजरत हुसैन आगे बढ़े, बेटे को घोड़े से उतारा, पेशानी को चूमा और कहा बेटा जाओ, हिम्मत से काम करना, कल नाना जान के साथ हौजे कौसर पर मुलाकात हो जाएगी। वो बड़े बेटे गए, अली अकबर गए, मैदान में गए। मेरे प्यारो, सामने दुश्मनों ने देखा कि हुसैन के बेटे आए हैं, 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 2। और दोनों टुकड़े आगे फेंक दिए हजरत हुसैन के सामने। अब सच बताओ, जुमा का दिन है और हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब बेटे के 2 टुकड़े। अभी तो हजरत हुसैन वो अपने बेटे के 2 टुकड़े को देखते थे कि पीछे खेमे में से आवाज आई, आपका छोटा बेटा अली असगर। बोला आपका छोटा बेटा कौन? अली असगर। वो प्यास से बहुत तड़प रहे। वो एक रिवायत में 1 साल के, एक रिवायत में 2 साल के, वो प्यास से बहुत तड़प रहे। हजरत हुसैन ने बड़े बेटे के जनाजे को देखा, 2 टुकड़े को देखा, उसके ऊपर सफेद चादर कफन का कपड़ा रखा और पीछे दौड़ते दौड़ते गए। देखा कि छोटा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, पानी के बगैर तड़प रहा है। हजरत हुसैन ने अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया, 1 साल का बेटा या 2 साल का बेटा, और हजरत हुसैन दौड़ते 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 आगे दुश्मन के पास चले गए और जाकर कहा मेरे बेटे को पानी पिला दो, क्योंकि मेरा बेटे का तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये 2 साल के बच्चे का तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसको तो कम से कम पानी पिला दो, मुझे मत पानी पिलाओ। सामने से एक तीर आता है और सीधा छोटे बच्चे के दिमाग पर लगता है और दिमाग के आर पार निकल जाता है और खून का फुवारा आता है और हजरत हुसैन के हाथ में, बोलो बेटा शहीद हो गया। बोलो इन्ना लिल्लाही। हजरत हुसैन वापस आए, बड़े बेटे का जनाजा रखा है, छोटे बेटे के जनाजे को रखा, दोनों के ऊपर सफेद कपड़ा रखा। मेरे दोस्तों, बोलना बहुत आसान है, आज मैं भी बाप हूं, आप भी बाप हैं, आपकी भी औलाद होगी। थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे के लिए सोचो। हजरत हुसैन ने दोनों बच्चों के बदन पे हाथ रखकर कहा मेरे बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मैं बहुत मोहब्बत करता था तुमसे, बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हारा हंसना बोलना खेलना सब मुझे याद आता है, लेकिन आज मैं सब बर्दाश्त करूंगा मगर गुनाह को बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बताओ कौन सा दिन था? अब कौन सी नमाज का वक्त आएगा? जुमा की नमाज का वक्त आएगा, लेकिन वहां जुमा नहीं होने वाली, क्योंकि करबला तो एक जंगल है, एक मैदान है। अभी करबला बहुत बड़ा शहर बन गया, उस वक्त तो जंगल था। तो कौन सी नमाज पढ़नी है? जोहर की। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू फरमाया और जितने साथी थे उनके साथ कौन सी नमाज अदा की? जब जोहर की नमाज हुई, अब सुनना, जब जोहर की नमाज हो गई, बहुत रोए अल्लाह के सामने, बहुत रोए। हजरत हुसैन नबी के नमाज से बहुत रोए और फिर क्या फरमाया मालूम? लाओ अब मेरा घोड़ा लेकर आओ। सबको समझ में आ गया कि अब कौन जा रहे हैं। बोलो कौन जा रहे हैं? हजरत। अच्छा, घोड़ा मंगवाया। फिर कहा वो पुरानी चादर रखी है, बहुत बड़ी चादर, वो लेकर आओ।
تو سب نے کہا وہ تو پرانی چادر ہے. کہا لے کر آؤ. وہ چادر اوڑھ کر جاؤں گا کیونکہ تمہاری نظر میں وہ پرانی ہے. یہ وہ چادر ہے جو زمانہ پہلے میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. بولو سبحان اللہ. میری ماں کی بنائی ہوئی چادر ہے. آج ہم کو اپنی ماں سے محبت ہے. حضرت حسین کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہوگی. وہ چادر کو یوں لے لیا. پھر اس کے بعد میں کہا وہ تلوار دیکھو وہاں رکھی ہے, وہ تلوار لے کر آؤ. تو کسی نے کہا وہ تلوار کی انی ٹوٹ گئی ہے. کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ تلوار کی انی ٹوٹی ہے, لے کر آؤ. میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. بولو سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد میں کچھ منگایا نہیں, خود جانے لگے. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ امامہ, یہ امامہ ہوتا ہے نا, کالا امامہ, کالے کپڑے کا امامہ. تو سب نے کہا ہم لے کر آتے. کہا نہ تم نہیں لے کر آؤ گے, میں لینے جاؤں گا. وہ امامہ لے کر آئے. کبھی یہ گال پہ رکھا, کبھی یہ گال پہ رکھا, کبھی چوما, اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. اور اس کے بعد میں امامے کو سر پہ رکھا. ارے چادر اوڑھی ہے تو ماں فاطمہ کی ہے, اور تلوار ہاتھ میں لیے تو شیر خدا حضرت علی کی ہے, اور امامہ پہنا ہے تو نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گھوڑا لے کر جو چلے میدان میں حضرت حسین. میرے دوستوں مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اکیلے حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. اکیلے. بولو حضرت حسین کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا؟ 3.5 گھنٹے تک. کہاں تلوار لگی, کہاں خنجر لگے, کہاں معلوم نہیں مار لگی. پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے, پورا بدن سے خون بہتا ہے. کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا. اور آواز آئی, آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قد حان وقت العصری. کسی نے پیچھے سے آواز دی عصر کا وقت ہو گیا. ظہر پڑھ کے گئے تھے نا, اور دعا ہوا مانگ کے گئے تھے. اب کون سا وقت ہو گیا؟ اب سننا اے مانک پور والوں, بہت پتے کی باتیں سننا. جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی نا کہ عصر کا وقت ہو گیا, آپ نے تلوار زمین پہ رکھی اور یوں ہاتھ کر دیے. تو سامنے والے کہنے لگے ہار گئے, ہار گئے بھائی, بھائی ہار گئے, ہار گئے, ہار گئے. حضرت حسین نے فرمایا نبی کا نواسا ہارا نہیں, عصر کا وقت ہو گیا, میں بھی پڑھوں گا, تم بھی عصر کی نماز پڑھو. بھائی تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے, میں عصر کی نماز پڑھوں گا, تم بھی عصر کی نماز پڑھو. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو ضرورت, بولو ہم کو ضرورت. مانک پور میں بھی آواز آتی ہم کو فجر کی ضرورت. تو ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں کہ سامنے والی ٹیم میں؟ اب سننا, آواز آئی کہ ہم کو ضرورت نہیں. تو حضرت حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں, وہ تو تمہاری مرضی ہے, لیکن مجھے پانی تو دے دو, وضو کر لوں. بھائی پانی دے دو نا, وضو کر لوں. میں پیوں گا نہیں, کیوں پانی دے دو, وضو کر لوں. کون سی نماز پڑھنا؟ میں عصر کی نماز پڑھ لوں, پھر مقابلہ شروع کر دیں گے, لیکن مجھے پانی تو دے دو, میں عصر کی نماز تو پڑھ لوں. سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین مسکرائے, اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا. کہا اللہ یہ پانی نہیں دیں گے تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ارے پانی نہیں دیں گے تو کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم میں لکھا نا, قرآن کریم میں لکھا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حضرت حسین نے میدان کربلا میں یوں ہاتھ رکھا. کیا کرنے جا رہے؟ تیمم. یوں ہاتھ رکھا, مٹی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. یہ تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں. پھر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے یوں ہاتھ پر, یوں ہاتھ پر ہو گیا. اب تیمم میں 2 ہی کام, نیت کرنے کا پہلا کام, چہرے پہ مٹی ملنے کا دوسرا کام, دونوں ہاتھوں پر ملنے کا تیسرا کام. ہو گیا. عصر کی نماز شروع کر دیا. اللہ اکبر. بولو کس نے شروع کر دیا عصر کی نماز؟ اور نبی کے نواسا پورے زخمی ہیں, کیسے نماز پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. پھر رکوع میں گئے, بولو اللہ, پھر سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر سجدے میں گئے. عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. بولو عصر کی پہلی رکعت کا. اور دشمن آپس میں کہنے لگے اب مارو. سجدے میں گئے, اب مار لو, موقع ہے. میرے پیاروں, ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آتا ہے. حضرت حسین ایسے سجدے میں ایسے ہی جاتے نا, ایسے سجدے میں تھے. ایک دشمن آتا ہے اور آپ کے یہ بازو پہ اور یہ 2 تلوار لاتا ہے, اور دونوں تلوار اتنا زور کا مارتا ہے آپ کے دونوں بازو باہر آ جاتے ہیں, دونوں ہاتھ باہر آ جاتے ہیں.
اور اب زمین پہ گرتے ہیں مگر زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی. سجدہ کر رہے تھے نا, بولو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. خون سے تر بتر ہو گئے. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے, آپ کے سینے پہ اتنا زور کا مارتا ہے یہاں پہ سینے پر. اور تیسرا شمر نام کا دشمن آتا ہے, تلوار لے کر آتا ہے, آپ کی گردن مبارک کو پورا الگ کر دیتا ہے اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن مبارک کو, چہرے مبارک کو رکھتا ہے اور یوں کہتا ہے ہم جیت گئے. وہ شمر نام کا دشمن حضرت حسین کا پورا چہرہ تلوار کی نوک پر رکھ کر کہتا ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین, بولو کون امام, وہاں تھے. وہاں سے کہنے لگے تم جیتے نہیں, تم ہار گئے, کیونکہ میرے ابا زندہ تھے تب بھی ان کا چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی ان کا چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. وہ زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں, میں آپ سے سوال پوچھوں, حضرت حسین کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی نا. معلوم تھا دشمن حملہ کریں گے, نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا, لیکن فیصلہ کر لیا جان دے سکتا مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا. فیصلہ کر لیا. حضرت حسین جو نبی کے نواسے تھے, میں کہتا ہوں نبی کے نواسے تھے, جنت کے پھول تھے, جنت کے باغ تھے, بلکہ یوں کہو کہ جن کے بدن میں اگر دودھ تھا تو حضرت فاطمہ کا تھا, جن کے بدن میں اگر لہو تھا تو حضرت علی کا تھا, اور جن کے سر پر پیار کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور جنت میں سارے جوان جب جنت میں جائیں گے سردار بنیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین بنیں گے. تو جو جنتی تھے وہ یہ فیصلہ کر کے گئے کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر عصر کی نماز قضا. میرے دوستو, ہم لوگوں کا نماز کا معاملہ ہم کو کہاں جان دینا ہے. بھائی ہم فجر پڑھنے آئیں گے تو کوئی مارے گا, کوئی ہم سے پیسہ مانگے گا, کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے گا. حضرت حسین کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرنے والا ہو نا تو کرنے دینا مگر نماز کو ہاتھ سے جانے. حضرت حسین نے ایک سبق سکھایا کہ کربلا کے میدان میں آیا, میرے بیٹے شہید ہو گئے, میں نے کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر. بولو کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر اور ختم کیا نماز پر. بولو ختم کیا. اور جو شروع کرتا ہے صبر پر اور ختم کرتا ہے نماز پر, اللہ کہتا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. قرآن کریم میں فرمایا, پڑھو نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور میرے دوستو, جب 10ویں محرم آئے گی نا, کربلا سے پھر آواز آئے گی, کیونکہ حضرت حسین مرے نہیں ہیں. پورا مجمع بولو حضرت حسین زندہ ہے. بولو, کیونکہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے, صرف زندہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کہتے اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان لایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہوتے ہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. میرے مانک پور والوں, کربلا کے میدان سے 10ویں محرم کو مانک پور میں بھی آواز آئے گی کہ نبی کے نواسے جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا